اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ نظام وصیت پر بھی کیا جاتا ہے، اور جو دوست جو شخص اس کے متعلق یا جو بھی اس کے متعلق اعتراض کرتے ہیں، بہت سی غیر ضروری فضول باتیں ساتھ ملا کر بہت ہی مزے کا خیز انداز سے اس کے بارے گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس وقت اس وقت ہو رہا ہے، تو آپ سے براہ کرم درخواست ہے کہ اس کے متعلق کچھ ہمیں بتا دیں۔ جزاکم اللہ طارق صاحب، جیسا کہ ابھی مکرم شمشاد صاحب نے بیان کیا کہ اب ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ لندن سے ان کا بجٹ کم ہو جانا ہے، تو جس پروگرام کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ وصیت کا نظام، انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے کا انتظام کر لیا ہے، اب پیسے پاکستان، وہ اور طرف بات کر رہے تھے۔ تو میں قرآن کریم کی مجھے آیت یاد آ رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے مخالفین کہتے تھے کہ اعانہ علیہ قوم آخرون، کہ آپ کے خلاف کوئی اور قوم ہے جو مدد کر رہے۔ پہلے ہمیں کہتے تھے انگریز آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اب کہتے ہیں نہیں جی، آپ غریب آمدیوں سے چندے اکٹھے کر رہے ہیں اور پاکستان میں ان کو خرچ کر رہے ہیں، اور وہ جو دوسرے پروگرام والے وہ کہہ رہے تھے پاکستان سے یو کے بھجوائے جا رہے ہیں، یعنی ایک کہہ رہا ہے یو کے سے آنے ہیں پاکستان، وہ کٹ ہو چلے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں پاکستان سے یو کے جانے ہیں پیسے، وہ کٹ ہونے والے ہیں۔ تو جہاں تک چندہ جات دینے کا تعلق ہے، نظام وصیت میں شامل ہونے کا تعلق ہے، تو اگر ہمارے مخالفین نے قرآن کریم پڑھا ہو تو قرآن کریم میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے خود مومنین کو یہ خوشخبری سنائی ہے۔ سورۃ توبہ میں ابھی شمشاد صاحب بھی اسی سورہ کی بات کر رہے تھے، اس میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اموال اور ان کے نفوس اس بدلے میں خرید لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ تو گویا خدا تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں جنت دوں گا، تو یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے جنت نہیں لینی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے رہا ہے۔ اسی طرح سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے صف میں باقاعدہ طور پر جہاں احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، وہاں تو ایک تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر نہ دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پھر اللہ کے راستے میں اپنے نفوس کے ساتھ اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو یہ تو خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں جنت لے لو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے نفوس خرچ کرو، تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اگر ہمارا بہشتی مقبرہ نہ ہوتا تو شاید یہ اعتراض اور طرح ہوتا، کیونکہ صحیح مسلم میں جہاں میں نے پہلے جس حدیث کی طرف، حدیث نواس کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی حدیث میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کی ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ یحدثہم بدرجاتہم فی الجنہ، کہ آنے والا مسیح تو اپنے متابعین کو ان کے جنت میں ہونے والے درجات، ملنے والے درجات کا بیان کرے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب نظام مسیح شروع کیا، بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ کا قرب پاتے ہیں، اور جو اس نظام میں شامل ہوتا ہے وہ اس نظام میں شامل ہوگا اللہ کا قرب پانے والا ہے۔ تو احمدی اپنے جان مال سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے طارق صاحب کہ جہاں پہ بعض اوقات مولوی ٹوسٹ دینے کی کوشش کرتے، کہتے دیکھیں جی ایک کا نام رکھا ہے آپ نے بہشتی مقبرہ، تو ظاہر ہے کہ وہ ہے ایسا مقبرہ، ایسا قبرستان جہاں بہشتی آپ کے بقول تدفین ہوئی ہے جن کی، اس کے بالمقابل کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ جہنمی۔ تو اگر ان کے اس قاعدے کو مان لیا جائے تو پھر احادیث میں لکھا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں جنت البقیع بنا ہے، تو کیا نعوذ باللہ جنت البقیع کے علاوہ جو سارے مسلمان مدفون ہیں وہ سارے نعوذ باللہ جہنمی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پاکستان کی بات چل رہی ہے تو پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے مزار پہ انہوں نے بہشتی دروازہ بنایا ہوتا ہے، تو یعنی کہتے ہیں جو اس میں سے گزرے تو وہ بہشت میں داخل ہو گیا گویا۔ تو
تو کیا اس دروازے کے علاوہ جتنے دروازوں سے لوگ گھروں میں گزرتے ہیں وہ سارے دوزخی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، جیسا سورہ صاف میں احمد رسول آنے والے احمد نبی کے متابعین کے بارے میں کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دیتا ہوں جو تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے. وہ کیا ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے جہاد کرو گے، اپنے نفوس کے ذریعے جہاد کرو گے. سورہ توبہ میں کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تمہارے اموال اور انفوس کے ذریعے جنت کا وعدہ دیا ہے اور تمہارے لیے ایک گویا تجارت کی ہے. ہم اپنے دل سے خوشی سے اپنے اموال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اسلامی تعلیم کے مطابق ہی جیسے سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا، حضور نے کہا میں اپنا سارا مال دینے کے لیے، نصف دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضور نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ 1/3 حصے تک وصیت کر سکتے ہیں. تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے موافق زیادہ سے زیادہ 1/3 تک وصیت کرتے ہیں. ہم اپنے آمدی اپنے جوش سے، جذبے سے، محبت سے یہ خرچ کرتے ہیں، ہم پر کوئی مجبوری نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اموال خرچ کرنے کی، لوگوں کو صرف اعتراض کرنے کی توفیق دی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون راہ خدا والا ہے، خرچ کرنے والے یا صرف معترضین. ورنہ معترضین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جو ہیں وہ تیرے پاس صدقات میں غبن کا الزام لگاتے ہیں. تو یہ اس قسم کے الزامات تو لگاتے رہتے ہیں. تو یہ ان کا الزام لگانا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں، وہ کس جگہ پہ ہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ جب میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو جو صادق القوم ہوں گے، سچے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جو میرے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ سلوک ہوگا وہ ان کا طرز عمل ہوگا. ہم اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. معترضین جیسے قرآن کریم نے کہا صرف الزام لگاتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے. جی رحمۃ اللہ صاحب، جزاکم اللہ حسن جزا، بہت بہت شکریہ. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہ